بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و عافیت سے رہیں۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں بات ہو رہی تھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کی پرورش کے حوالے سے، پھر بات آگے بڑھی اور پھر یہ ہوا کہ تخلیق کائنات اور یہ آیات ربانی جو ہیں اور آیات کائنات ان سب پہ غور و فکر، اور بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی تھی کہ وہ قرآن حکیم کی ایک آیہ مبارکہ جو ہے وہ شجاع صاحب نے پڑھی تھی، اس کا تھا کہ غالب تو تم ہی رہو گے بشرط یہ کہ تم اہل ایمان ہو۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ ذرا غور کروں میں اپنے آپ پر اور ہم سب کہ ہم غالب کیوں نہیں ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم اہل ایمان نہیں ہیں۔ پھر شجاع صاحب نے اسی جملے کے نتیجے میں فرمایا تھا کہ صاحب ایمان کی تو دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو زبان سے کہہ دینا اقرار باللسان، اور دوسرا ہوتا تصدیق بالقلب۔ تو اصل بات یہاں ختم ہوئی تھی آ کر کے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اخلاص ایمان ہوگا تو ایمان مکمل ہوگا، اخلاص ایمان نہیں ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی جو ہے شجاع صاحب نے آخر میں بیان فرمائی تھی کہ صاحب جو امانت کی حفاظت نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور اس پر انشاءاللہ جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ ہم شجاع صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں پچھلا پروگرام، پھر آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آپ میرے ٹھیک ہیں؟ خیال ہاں الحمدللہ اللہ کا شکر۔ میرے خیال ایسی ہی کچھ باتیں ہوئی جی تھیں ایسی کافی باتیں ہوئی تھیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ جیسے کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ پچھلے پروگرام میں آخری حصے میں ہم نے کلام یہ کیا تھا کہ قرآن حکیم سے ایمان بڑھتا ہے، اور ہم نے یہ بھی کلام کیا آیات قرآنی اور آیات آفاقی اور آیات انفسی، کتاب کائنات کتاب الہی، اس کے ربط پر ہم نے کلام کیا۔ پھر ماہ رمضان قریب ہے تو ہم نے قرآن کریم کے فہم اور تدبر پر توجہ دلانے کی کوشش کی۔ پھر یہ ذکر بھی آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کا اجر ہے، اگر ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں تو ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت نفل سے زیادہ افضل ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ قرآن حکیم ایمان کی آبیاری اور ایمان کی بڑھوتری کا ذریعہ بنتا ہے۔ پھر ہم نے یہ جانا کہ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک ہے اقرار باللسان، ایک ہے تصدیق بالقلب۔ اگر آج امت کے حالات پر غور و فکر کریں تو یہ تصدیق بالقلب والا ایمان بہت کم یا مفقود نظر آتا ہے۔ اللہ کی پیارے کلام میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، آپ نے بھی پیش کیا تھا یہ نقطہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو۔ آج امت کی مغلوبیت کو دیکھتے ہیں، آج امت کی رسوائی کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ایمان کی کمزوری اور کمی ہم میں پائی جاتی ہے۔ اس پر ہم نے کلام کیا کہ ایمان جب دل میں ہوگا تو عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا، اور چلتے چلتے یہ حدیث مبارک ہمارے سامنے آئی تھی کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہ کرتا ہو۔ تو کلمہ گو تو ہم مسلمان ہیں، نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، سود خوری کا معاملہ کرتے ہیں، وراثت کے حصوں میں بیٹیوں کا حصہ مار جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ تو یہ حرکتیں کیا بتا رہی کہ ہم میں ایمان موجود ہے؟ یہ ہے کڑوی بات ہے، مگر یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس پر ہم نے چلتے چلتے کچھ کلام کیا تھا پچھلے پروگرام کے آخر میں۔ جی کچھ باتیں ایسی ہو جائیں گی کہ جنہیں کرنا بھی ضروری ہے، اور جنہیں تم سن نہیں سکتے، جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ ہم کتنے امانت دار ہیں، ہم کتنے ایماندار ہیں، ہم کتنے مخلص ہیں، ہمارا اخلاص نیت کیا ہے، ہمارا اخلاص عمل کیا ہے، وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ بالکل۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لیں۔ یہ تو جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، یہ دوسروں کا جائزہ لینے کے لیے کم اور اپنا جائزہ لینے کے لیے زیادہ۔ کیسا آج ہمارا ایمان ہے؟ کسی نے خوب کہا کہ کیسا ہمارا ایمان ہے جو بستر سے مصلی پر کھڑا نہیں کرتا اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں لے کر جنت پہنچا دے۔ کیسا ہمارا ایمان ہے جو بستر سے مصلی پر کھڑا نہیں کر رہا اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایمان ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ گھر سے مسجد نہیں جاتے اور مدینے میں مرنے کی تمنا لیے بیٹھے ہیں، اور جنت میں داخلے کی خواہشات لے کر ہم بیٹھے ہوئے۔ غور تو کریں نا، غور تو کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز۔
نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے اسلام و کفر کے درمیان کیا ہے؟ نماز. نماز ہے تو اسلام کی طرف، نماز ہے تو کفر کی طرف. جی تو مطلب عمل کا میدان بھی تو دیکھیں، بنیاد ہی ہماری نماز ہے. عمل کے میدان میں کہاں کھڑے؟ اور نماز تو پہلی پکار ہے نا، ہر دن 5 مرتبہ آتی ہے پکار. ہر چند گھنٹوں بعد میرا اور آپ کا امتحان ہوتا ہے. اللہ اکبر کی صدا آ گئی، اب تمہارا پروگرام بڑھا ہے کہ اللہ کی پکار بڑھی؟ تمہارا آفس بڑھا ہے کہ اللہ کی پکار بڑھی؟ تمہارا میچ بڑھا ہے کہ اللہ کی پکار بڑھی؟ تمہاری دکان بڑھی ہے کہ اللہ کا حکم بڑھا اور اللہ کی پکار بڑھی؟ ٹیسٹ ہے نا میرا اور آپ کا. دوستوں میں بیٹھے ہو، گپ شپ کر رہے ہو، میچ دیکھ رہے ہو، کرکٹ کھیل رہے ہو، فٹ بال کھیل رہے ہو، لائیو ٹیلی کاسٹ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ دیکھ رہے ہو، وہ دیکھ رہے ہو. اب یہ سب بڑا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. فجر میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. گویا کہ اس ایمان کا ایک ٹیسٹ ہر چند گھنٹوں بعد ہو رہا ہے. تو چیک کر لیں اس ٹیسٹ میں ہم پاس ہو رہے ہیں فیل ہو رہے ہیں. باقی دین تو اب اس کے بعد ہے. نماز کے بعد بھی بڑا کس کو ماننا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو بڑا مانا مسجد میں اور مصلی پر، تو کیا دکان پر بیٹھ کر اللہ کو بڑا مانتا ہوں؟ نہیں مانتا. پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اللہ کو بڑا مانتا ہوں؟ عدالت کی سیٹ پر بیٹھ کر اللہ کو بڑا مانتا ہوں؟ کاروبار کرتے ہوئے اللہ کو بڑا مانتا ہوں؟ شادی کے موقع پر اللہ کو بڑا مانتا ہوں؟ میت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو بڑا مانتا ہوں؟ بندوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، ڈیل کرتے ہوئے اللہ کو بڑا مانتا ہوں؟ اختیار، منصب کے اختیار کو استعمال کرتے وقت میں اللہ کو بڑا مانتا ہوں؟ یہ ہے سوال اصل میں. لوگ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم مسلمان، اقبال آ جاتا ہے بار بار زبان پہ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. ہمارے ہونے والی شادیاں اور غیروں کے ہونے والی شادیوں میں کیا فرق ہے؟ دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے شادی میں جو کچھ غیروں کے ہاں، کافروں کے ہاں، مشرکوں کے ہاں ہو رہا ہے، وہی مسلمانوں کے ہاں ہو رہا ہے. سر منہ کا فرق نہیں. اس پر ہی تو کہا جا رہا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یہ باتیں ہیں کڑوی مگر سچی باتیں ہیں، حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. اصل میں خود احتسابی بہت مطلب صعب عمل ہے. جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے، یہ باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں، میرے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، کہ جب تک ہم اپنا احتساب خود نہیں کریں گے ہم ترقی نہیں کر سکتے، نہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، نہ ہم رسول اللہ سے جو ہے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو صرف عاشق رسول کہنے سے آدمی عاشق رسول نہیں بنتا. پروف کرنا پڑتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بارہا ہم نے پیش کی. من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے، میرے راستے سے، میرے طریقے سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. محبت بہت بڑی نعمت ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، اور محبت دلیل مانگتی ہے عمل کی. تو آپ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کے لیے دلیل مانگتا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31 مشہور آیت ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو میری یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی اتباع کرو تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا. اللہ کے پیغمبر بھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے دعوے کے لیے اپنی سنت کی پیروی کا تقاضا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی محبت کے دعوے کے لیے رسول اکرم علیہ السلام کی اتباع کا تقاضا کر رہا ہے. اور رسول اللہ کی اتباع صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز اور داڑھی اور ٹوپی اور مسواک اور خوشبو میں نہیں ہے. یہ حقوق والعباد میں بھی ہے، اخلاقیات کے میدان میں بھی ہے، لین دین کے امور میں بھی ہے، کاروبار کے معاملات میں بھی ہے، یہ گھر میں بھی ہے، معیشت میں بھی ہے، معاشرت میں بھی، عدالت میں بھی ہے، یہ بدر میں بھی ہے، یہ احد میں بھی ہے، یہ احزاب کے موقع پر بھی ہے کہ جب دین پر مکمل عمل درآمد کرنے کے لیے دین کے غلبے کی جد و جہد کرنا بھی لازم ہے. تو یہ سنت کا آل انکلوسیو پیکج بھی تو ہمارے سامنے رہنا چاہیے. تو یہ اتباع ہوگی تو حضور کی محبت کا دعویٰ ٹھیک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتباع ہوگی تو اللہ کی محبت کا دعویٰ ٹھیک ہوگا، اور پھر ہم واقعتاً اللہ اس کے رسول کے پیارے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تبدیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہماری نظروں سے بالکل اوجھل ہو چکا ہے. ہم نے کچھ طے کر رکھا ہے پتہ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ الیکشن جیت لیں گے تو جو ہے وہ انقلاب آ جائے گا،
میں ویسے ہی ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ہم اسمبلی میں پہنچ جائیں گے تو اسلامی نظام آ جائے گا. اسلامی نظام لانے کے لیے یا پہلے اپنے اوپر اسلام نافذ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اگلا عمل ہوتا ہے وہ تمدن اور اخلاقیات کے اس کا سدھار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تمدن اور اخلاقیات درست کی ہیں، اس کے بعد جو انقلاب آیا ہے تو پھر تبدیلی آئی ہے ساری کی ساری. جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاسمیٹک چینج جو ہے، یعنی ظاہری تبدیلی، داڑھی رکھ لیں، ٹوپی اوڑھ لیں اور جناب یہ کر کے ہم کہیں کہ ہم تو صاحب مسلمان ہو گئے، تو ایسے مسلمان نہیں ہوتا آدمی، اور ایسے انقلاب بھی نہیں آتا. جی، ظاہر کے آداب سنت کھانے میں ہوں، پینے میں ہوں، پہننے میں ہوں، برتنے میں ہوں، یہ بھی اللہ کے رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا بھی اہتمام یقیناً کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. ایک دو، اگر ہم کسی بڑے اور اجتماعی انقلاب کی بات کر رہے ہیں نا، تو انقلاب پہلے فرد میں آتا ہے. فرد میں آتا ہے. جی، دل کو کہتے ہیں عربی میں قلب پمپ کرتے ہیں نا دل، ٹھیک ہے، تو بدلنا، تو یہ بدلنا جس کو ہم نے تبدیلی کہا، یہ تبدیلی پہلے باطن میں آتی ہے. بندے کی فکر اور جذبات یہ بدلتے ہیں تو بندے کا عمل بدلتا ہے، پھر لوگ جان دینے کو تیار ہوتے ہیں. خود بدلتے نہیں، ہاں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو خیر مشہور شعر ہے. بہرحال تو یہ تبدیلی پہلے باطن میں آئے گی، فرد کے افراد کی تبدیلی، پھر یہ بدلے ہوئے افراد منظم ہو کر کسی بڑی اجتماعی تبدیلی کا پیش خیمہ بنیں گے. مکہ مکرمہ کے 13 برس افراد پر قرآن کریم کے ذریعے سے رسول اکرم علیہ السلام کی محنت تھی. 313 بدر میں نظر تو آ رہے ہیں، مگر یہ 313 پچھلے پونے 15 برس، کیونکہ ہجرت کے بعد پونے 2 برس بعد بدر کا میدان سجا، تو پونے 15 برس یہ قرآن کے ذریعے اللہ والے تیار ہوئے، اور اب یہ سب کچھ راہ خدا میں پیش کرنے کو تیار، تو اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. اس پروسیس کو باطن کی تبدیلی، فکر و افکار کی تبدیلی، اذہان کی تبدیلی، اعمال کی تبدیلی، کردار کی تبدیلی، اس کو بائی پاس کر کے ہم کوئی ہوا میں آرٹیفیشل انقلاب لانا چاہیں گے تو وہ ہوائی بات ہوگی، اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوگا. ناظرین ایک وقفہ لے لیں، پھر آ کے بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. رسول اللہ کی حیات طیبہ کے 15-16 سال کی محنت شاقہ کے نتیجے میں 313 جو ہیں وہ کارکنان پیدا ہوئے، اور یہ وہ کارکن تھے کہ جب یہ اللہ کی راہ میں کھڑے ہو گئے تو اللہ نے فرشتوں کو ان کی نصرت کے لیے بھیج دیا تھا. ہم ایک طویل عرصے میں 313 بھی نہیں پیدا کر سکے. دیکھیے سچی بات ہے، 313 کی تربیت بھی نہیں ہو سکی. جی، وہ جو 313 تھے نا، وہ 313 ہی تھے، نو ڈاؤٹ. ان کا ریپلیکا تو نہیں آ سکتا. ہاں، ہم یہ کہیں کہ ہم نے ان کے منہج کو دیکھ کر جو محنت کرنا چاہیے تھی اس انداز سے وہ محنت ہم نے نہیں کی ہے. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. فرشتے اترے ہیں بدر میں، مگر پہلے فضائے بدر پیدا ہوئی ہے. اور یہ بدر کی فضا تیار کیسے ہوئی؟ بڑا پیارا شعر ہے کہ خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے. خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے، نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار ہرا پہلے. تو بدر کے 313 تو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہیں، کوئی شک نہیں. اچھا، صحابہ کرام میں فضیلت کا معاملہ کس طریقے پر ہے رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین؟ عشرہ مبشرہ ہیں. عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں، چاروں خلفاء. یہ چاروں خلفاء اپنی خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے افضل ہیں امت میں. 4 یہ ہو گئے خلفائے راشدین: سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ. پھر عشرہ مبشرہ میں سے 6 مزید صحابہ، تو یہ 10 افراد، اور ٹاپ پر صدیق اکبر. پھر اصحاب بدر کی بات آتی ہے، پھر اصحاب شجرہ یعنی بیت رضوان والے 1400 صحابہ، پھر دیگر کا معاملہ آتا ہے. تو بدر والے تھے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ بدر کے 313 قرآن کی تلوار چلی ہے. مکے کے 13 برس جنگ نہیں ہوئی، قرآن کی تلوار چلی ہے. قرآن سے دلوں کو فتح کیا گیا، اذہان کو فتح کیا گیا، افکار کو فتح کیا گیا. اللہ والے پروڈیوس کیے گئے جو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی دہکتے انگاروں پر، کوئی تپتی ریت پر، جان جاتی ہے تو جائے، کلمہ نہیں چھوڑیں گے. اللہ اکبر، بھاری بات کہہ دی میں نے.
پہلی شہادت خواتین دیکھتی ہیں پروگرام سنیں. معاف کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران میں پہلی جان کس نے پیش کی, پہلی شہادت کس کی ہے؟ بی بی سمیہ کی رضی اللہ تعالی عنہا. ان پر بڑا ظلم و ستم ہوتا تھا اور اللہ کے پیغمبر فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا, بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ شہید کر دی گئیں, ان کے شوہر یاسر شہید کر دیے گئے, انہوں نے جنت پائی ہے, مگر بڑی ان پر مشقتیں آئیں, بڑے مظالم ڈھائے گئے. کس شے نے ان کو جو ہے وہ مضبوط بنایا, کس شے نے ان کو استقامت دی تھی؟ یہ تھی وہ قرآن کی محنت. ہم اس کو بائی پاس کر کے آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو نماز ادا نہیں کرتے تو قرآن کی تلاوت کریں گے. تو تلاوت قرآن تو نماز کے علاوہ بھی مطلوب ہے. نماز ہی ادا نہیں کر رہے جس میں تلاوت کرنا فرض ہے نا, تو باقی تلاوت کون کرے؟ اور جو نماز ادا کر ان کو معلوم نہیں قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. 99% لوگوں کو تو نہیں پتا. تو ہم نے اس پروسیس کو اگر بائی پاس کر کے سمجھا کہ ہم کو انقلاب برپا کر دیں گے تو یہ دھوکہ ہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ کو دھوکہ دینا. اور یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. اپنے آپ کو ہم جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہوں گے. اسی لیے پھر یہ آیت کریمہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. یہ بار بار پیش نظر رہے. وہ جو انقلاب, عظیم ترین انقلاب, ہمگیر ترین انقلاب, جامع ترین انقلاب, موسٹ کمپریہنسو ریولوشن جو اللہ کے رسول کے ہاتھوں برپا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم, جس کی جد و جہد کے درمیان میں بڑا مارکہ بدر کا تھا, اس سے پہلے یہ قرآن کے ذریعے افراد تیار ہوئے, کردار کی گواہی آئی ہے, اس کے بعد میدان میں اتارا گیا. ہم چاہتے ہیں کہ رات کو انقلاب کی بات کی جائے, صبح انقلاب برپا ہو جائے, ہم آن لائن بیٹھے رہیں. ہاں, ہم اپنے آپ کو نہیں بدلتے. اصل میں سب کچھ ہو سکتا ہے, سارے انقلاب آ سکتے ہیں اگر اندر انقلاب آ جائے. اپنے اس 6 فٹ کے قد پر, 5.5 فٹ کے قد پر اگر اسلام نافذ ہو جائے تو پھر دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اسلام نافذ ہے. پہلے اپنے اوپر تو اسلام نافذ کر لیں. ہم اصل میں بات ہوئی تھی اخلاص نیت اور اخلاص ایمان کی. ریکیپ میں جب شروع ہوا تھا تو مسئلہ ہے کہ اخلاص ایمان تو ہے نہیں. ہم اقراروں باللسان کے لوگ ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمارا عمل یہ ثابت نہیں کرتا کہ ہم مسلمان ہیں. بس اسی نہ ہم امانت دار ہیں, جی, نہ ہم جو ہیں حقوق العباد ادا کرنے والے لوگ ہیں. بظاہر ہم بہت بڑے متقی پرہیزگار ہوتے ہیں, لیکن جب ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ہمارا سارا تقوی ختم ہو جاتا ہے. جب ہم کاروبار میں جاتے ہیں ہمارا سارا تقوی ختم ہو جاتا ہے. ہم بڑے ایماندار, بڑے منصف ہوتے ہیں. جب معاملات آتے ہیں تو ہم سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اچھا, تربیت اولاد کا ٹاپک تھا, ذرا اس کو ٹچ کر لیتے ہیں. گھر میں آ جائیے, بیٹا بیٹی باپ کو سوتا ہوا دیکھے فجر میں تو کیا میسج دیا باپ نے؟ مستقل سوتا, کبھی کوتاہی ہو جائے تو اللہ معاف فرمانے والا ہے, ٹھیک ہے. مستقل باپ کو سوتے ہوئے دیکھے, مستقل ماں کو سوتے ہوئے دیکھے, تو پھر یہ جو اذان, کم سے کم مسلمان معاشرے میں اذان کی آواز تو آتی ہے, کافروں کے ملکوں میں نہیں آتی. بڑی مشکل ہے ان بیچاروں کے لیے. مسلمانوں کے ملکوں میں تو اذان کی آواز بھی آتی ہے. تو بچوں نے بھی شاید اذان کبھی سنی ہو, ماں سوتی پڑی رہی, باپ سوتا پڑا رہا, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, سوتے رہو. استغفر اللہ. ہاں, دروازہ نوک ہوتا ہے, باپ کہتے بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے, بیٹا کہتا تھا ابا گھر پہ نہیں ہے, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ. یہ بھی جھوٹا بن چکا ہے. شکر ہے وہ یہ کہتا ابا گھر پہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ ابا کہہ رہے ہیں میں گھر پہ نہیں ہوں. میں کر رہا ہوں نا کہ وہ جھوٹا بن چکا ہے باپ کی باتوں کو سن کر. اگر وہ بھولا ہوگا تو پھر وہ کہے گا جو آپ نے فرمایا کہ ابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پر نہیں ہوں. استغفر اللہ. ہم کیا میسج دے رہے ہیں بچوں کو کہ بچے جھوٹ بولیں؟ ہم زبان سے گالیاں نکال کر جھگڑے گھر میں ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے پر ہم بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں؟ زبان چلتی ہے اس طرح, تمہارا جھگڑا تم بھی گالیاں دینا. استغفر اللہ. کیا صاحب ایمان گالیاں دے گا لوگوں کو؟ وہ تو منافق ہے جب جھگڑے کا گالیاں دے گا. میں نے پچھلی مرتبہ حدیث پیش کی تھی, 4 علامات ہیں نا منافق کی. بات کرے گا جھوٹ بولے گا, وعدہ کرے گا توڑ دے گا, امانت رکھوائی جائے گی خیانت کرے گا, جھگڑے گا تو گالیاں دے گا. تو اگر ماں باپ کے درمیان چپکرش میں گالیاں نکل جائیں, گھر والوں کے درمیان میں, پڑوس کے درمیان میں معاملات ہوتے ہوئے گالیاں نکل جائیں, تو بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ بچہ بھی گالیاں دے گا. واٹ ایلس؟ تو کیا یہ ایمان والوں کا گھرانہ؟ ایمان والوں کے گھرانوں میں گالیاں چلتی؟ ایمان والوں کے گھرانوں میں نمازیں ضائع ہوتی؟ ایمان والوں کے گھر مومن بے حیا تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, بے حیا نہیں ہو سکتا, جھوٹا نہیں ہو سکتا, لعنت کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر ہو رہا ہے تو پھر مومن کدھر ہے؟ وہ ادھر کا ہوگا, ادھر کا ایمان والا نہیں ہے وہ. آج ہمارا مسئلہ یہی ہے سارا.
آج ہم روتے ہیں کہ برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. کیوں برق گر رہی ہے؟ تم دعوے دار ہو ایمان کے، اور تمہاری کرتوت یہ کہ تم ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. تم نمازیں ضائع کرو، تم سود خوری کرو، تم زنا کے راستوں کو کھولو. مجھے معاف کیجیے گا، سخت بات ہے. زنا کے راستے کیا ہیں؟ بے حیائی کی دعوت ہے، شیطان کے راستے. دن رات تم جھوٹ بولو، تم خیانت کرو، تم ملاوٹ کرو، تم حرام خوری کرو، تم بچوں کو کہو کہ جاؤ جھوٹ بول دو، تم گھر میں لڑو تو گالیاں دینا شروع کر دو. یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے. پھر ہم روتے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر کیوں نہیں برستی. یہ ہمارے کرتوتوں کے نتائج ہیں. قرآن پاک کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں جو مصیبتیں تم پر آتی تمہارے اپنے کرتوت اور گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، وہ تو معاف کر رہا ہے، رحمت ہے اس کی. ایک ایک جرم پر پکڑنے پر آئے اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ قرآن پاک میں کہتا ہے، فرماتا ہے کہ ایک ایک جرم پر اللہ تمہارے پکڑنے پر آئے ما ترک من دابۃ فی الارض، زمین پر ایک جاندار کو اللہ تعالیٰ باقی نہ چھوڑے، ولکن یؤخرہم، اللہ معاف کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے. تو ہم تربیت بھی کیا دے رہے ہیں؟ اب پھر ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مصائب، ہمارے شہروں میں مصائب، ہمارے کاروبار میں مصائب، ہمارے ملک میں مصائب. کیوں نہیں آئیں گے مصائب؟ دعویٰ ایمان کا. اور ایک بڑا دعویٰ ہم نے کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نام پر ملک مانگا تھا اور کسی نے نہیں مانگا جی. یہ ذہن میں رکھیں، گڑبڑ ہم نے زیادہ کی ہے. دعویٰ ہم نے کیا، مانگا ہم نے، اللہ نے دیا چھپڑ پھاڑ کر. ماہ رمضان آ رہا ہے نا، کون سی شب میں دیا تھا؟ 27 شب میں. غالب گمان ہے وہ قدر کی رات، نزول قرآن کی رات. اس رات میں اللہ نے پاکستان ہمیں دیا. انگریز کی ضد اور شدت کے باوجود، مخالفت کے باوجود، ہندوؤں کی اکثریت و مخالفت کے باوجود چھپڑ پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے دیا. نام پڑھ لی نا اللہ کے. اب اس نام پر لیا تو اس نام کی لاج رکھو گے تو معاملہ سدھریں گے، ورنہ یہ ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ گھر سے لے کے ریاست تک کی بات آ رہی ہے اس میں. امانت میں خیانت کی نا جی، یہ امانت ہے اللہ کی، اللہ نے ہمیں دی ہے، مانگنے پر دی ہے، اپنی رحمت سے دی ہے. ہم نے اس میں خیانت کیا، مسلسل خیانت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، مسلسل. یعنی ہم اپنے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور ہم اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے اہل وطن کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، اس ملک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید معاذ اللہ استغفر ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. استغفر اللہ. ہم اپنے کیے سے مکرے ہوئے ہیں، ہم اپنے اعمال سے بددیانت ہو گئے ہیں، ہمارے اعتبار سے بددیانت ہو گئے ہیں. تو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہے کہ غالب تم ہی رہو گے، لیکن شرط یہ ہے تم ایمان والے تو بن جاؤ پوری طرح. اور اگر ہم نے اللہ سے وعدے کیے تھے نا تو اللہ کہتا ہے کہ میں وعدوں کے بارے میں سوال کروں گا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا قیامت کے دن. اللہ پوچھے گا ہم نے وعدے کر کے پاکستان لیا، ہم نے وعدے کر کے لیا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے وعدے کر کے لیا کہ اللہ خطہ زمین دے جہاں تیرے تیرے رسول علیہ السلام کی اطاعت کریں گے. آج ہمارے بچے آج بھی اسکولوں میں یہی پڑھ کر آتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو اللہ پوچھے گا. یہ ہمارا خیال ہے کہ جو وعدے کیا جو وفا ہو جائے. ہم جو کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے. اللہ کے پیغمبر کی حدیث پہلے بھی سنائی تھی میں نے صلی اللہ علیہ وسلم، لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا. وعدے کو پورا نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کے پکڑ ہونی ہماری. اور یہ اجتماعی وعدے تھے ہمارے، اور یہ اجتماعی مصائب کب آتے ہیں؟ اجتماعی کرتوتوں کی وجہ سے. اور اجتماعی کردار ہمارا کیا ہے؟ بقول ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، آج ہمارا قومی مزاج کیا ہے؟ جھوٹ، وعدہ خلافی، خیانت، منافقانہ کردار. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی آج کا زمانہ وہ ہے جہاں تربیت کے جو ہمارے 2 بنیادی ذرائع ہیں، اس میں ایک تو ہمارا ٹریڈیشنل ذریعہ ہے، یعنی روایتی تربیت جو ہوتی ہے، جو گھر سے ہوتی ہے، ماں کرتی ہے، استاد کرتا ہے، باپ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک ہمارا غیر رسمی تربیتی ادارہ ہوتا ہے جو ہم سوسائٹی سے دیکھ دیکھ کے چیزوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اختیار کرتے ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کی دعا مانگیں. اور یہ ہمارے اعمال کے نتائج جو ہم پر مسلط ہیں. حدیث میں یہ بھی ذکر ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اعمالکم عمالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمراں ہوں گے. تمہارے کرتوتوں کا ریفلیکشن، حدیث کی تشریح، تمہارے کرتوت جیسے ہوں گے ویسے ریفلیکشن تمہارے ذمہ داران اور اہل اقتدار میں نظر آئے. سیدھی سی بات ہے، یہ ہمارے اندر سے نکل کر آ رہے ہیں، ہمارا ہی ریفلیکشن پریزنٹ کر رہے ہیں. تو گویا کتنے بڑے پیمانے پر واقعتاً حقیقی تبدیلی اور انقلاب کے لیے گراس روٹ لیول سے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ گراس روٹ لیول ادھر سے شروع ہوگا جیسے کہ ہم بات مستقل کر رہے ہیں. اخلاص ایمان سے معاملہ شروع ہوگا. اور جو بات اصل میں ہماری شروع، بات تو خیر آگے بڑھ گئی، وہ ہوتا ہے نا کہ بات نکلی ہے اب دور تلک جائے گی والا معاملہ ہو گیا.
لیکن سچی بات یہ ہے کہ گراس روٹ سے یعنی بالکل نچلی سطح سے ہمیں تربیت کی ضرورت پڑ گئی ہے دوبارہ، اور یہ کام جو ہے صرف گھر سے ہوگا۔ پہلے والدین کو اپنی اولاد کی تربیت کرنی پڑے گی، اس کے لیے خود نمونہ بننا پڑے گا۔ موضوع ہمارا ہے اولاد کی تربیت، جس پر ہم بات کر رہے تھے، اور بات نکلتے نکلتے بہت آگے چلی گئی۔ ظاہر ہے جب معاشرے میں کی اکائی جو ہے وہ فرد ہے، فرد اگر خراب ہوگا تو خاندان خراب ہوگا، خاندان خراب ہو محلہ خراب ہوگا، محلہ خراب ہوگا، پوری قوم جو ہے آہستہ آہستہ خراب ہوتی چلی جائے گی۔ اپنے گھر سے اپنی اولاد کی تربیت، اور اولاد کی تربیت میں سب سے اہم چیز جو تھی وہ ایمان کی آبیاری تھی۔ اور وہ پہلے دن سے، جیسے ہم نے پچھلے پروگرام سے بات کی، بچہ اور بچی جیسے ہی پیدا ہو کر دنیا میں آ گئے تو پہلا سبق کیا ڈالا جا رہا ہے؟ اذان، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر تکبیر، پھر شہادت اور لا الہ الا اللہ۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ یہ ایمان کی محنت تو پہلے دن سے شروع ہو گئی۔ پھر پہلا لفظ اس کی زبان پر اللہ آئے، پہلا کلمہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ آئے۔ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو، 10 برس کا ہو جائے تو سختی کرو تاکہ نماز کا پابند ہو جائے، بستروں کو علیحدہ کر دو تاکہ کہ حیا کا جو بھی تقاضا وہ پورا کیا جا سکے۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ کسی باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم اور حسن ادب سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہ دیا، یہ ایمان ہی کی تو محنت ہے۔ ماں باپ ہیں کسی بچے کے جو اس کو یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، تو ماں باپ کا کردار یہ تو صاحب ایمان بنائے گا یا کسی اور طرف لے کے جائے گا۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر ایک تم میں سے راعی نگہبان، اس کی ذریت، اس کے زیر تحت جو رعیت میں لوگ ہیں زیر تحت، ان کے بارے میں سوال ہوگا، باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ سب کیا احساس دلایا جا رہا ہے؟ اپنی اولاد کی فکر کرو بھائی، اپنے ایمان کی، ان کے ایمان کی فکر کرو۔ اور ہاں، کل اللہ کے ہاں جو کرائیٹیریا ہے نا گھرانے کو جمع کر دیے جانے کا جنت میں، وہ ایمان ہے۔ قرآن پاک میں جنتی فیملی کا نقشہ آتا ہے، ناظرین کرام نوٹ کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ کیسا ہے جنتی گھرانہ، کیسا ہوتا ہے جنتی گھرانہ؟ سورہ طور 27واں پارہ، سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں ذکر آتا ہے، فرمایا کہ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء، جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ شرط کیا بتائی؟ میری نسل کا ہے بھائی، باپ جس نسل کا ہوگا بیٹا بھی اسی نسل کا ہوگا، اس بنیاد پر جنت نہیں۔ میرے پروفیشن کے، میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میرا بیٹا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، میں کاروبار کرنے والا، میرا بیٹا کاروبار کرنے والا، نہ، اس بنیاد پر جنت نہیں۔ ماں باپ ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر پیروی کرے تو پھر ان کو ملا دیں گے، اور نیچے یعنی کچھ کمی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی۔ اکثر مفسرین نے بیان فرمایا، اور بات بہت سادہ ہے، کہ جنت کے درجات بہت ہیں نا، کوئی اوپر، کوئی تھوڑا نیچے، کوئی نیچے، کوئی نیچے، تو نیچے والوں کو اللہ بلند کرے گا، ایلیویٹ کر کے اوپر والوں کے ساتھ ملا دے گا۔ یہ جنتی گھرانہ، مگر شرط کیا ہے؟ ماں باپ ایمان پر، اولاد پیروی کرے ایمان کے اعتبار سے۔ یہ پری ریکویزٹ ہے جنت میں داخلے کا۔ دنیا بڑی رنگین ہے مگر فانی ہے، دنیا میں بڑی اٹریکشن ہے مگر ختم ہو جائے گی۔ 2 فٹ اوپر ہے تو دنیا بہت کچھ ہے، 2 فٹ نیچے جائیں گے عالم بدل جائے گا۔ اصل مسئلہ ادھر کا، اور ادھر کے لیے اللہ کہتا ہے ایمان پر تم، ایمان پر تمہاری اولاد، اور پیروی کرو گے، اطاعت کرو گے، تقاضے پورے کرو گے، میں تمہیں جنت میں جمع کر دوں گا۔ یہ سورہ طور آیت 21 ہے۔ تربیت اولاد میں جیسے کہ ابھی شیوا صاحب نے فرمایا کہ ایمان کی آبیاری کرنا، ان کو جو ہے وہ قرآن کے حوالے سے، لیکن ایک اور بھی بہت اہم چیز ہے، جب ایمان کی آبیاری ہوگی تو پھر دوسرے عملی زندگی کے معاملات جو ہوں گے، اس میں سب سے زیادہ اہم چیز جو اس نے ہمیں تباہ و برباد کیا وہ ہے حلال اور حرام کی تمیز اور تفریق پیدا کرنا۔ اولاد کو حلال اور حرام کے پیمانے سمجھانا بہت ضروری ہے، چونکہ ہمارے گھروں میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے تو ہماری اولاد تو اس لفظ سے بھی شاید ناآشنا ہو گئی، وہ حلال اور حرام پہ بات بھی نہیں کرتے کبھی۔ بالکل۔ اور ایک اور اہم نقطہ کیا ہے، بڑی اہم بات ایک اور آپ کی طرف سے آئی ہے، ایمان کے ساتھ حلال حرام کا کیا تعلق ہے؟ ایمان کے ساتھ حلال حرام کا کیا تعلق؟ ایک حدیث مبارک میں ترمذی شریف میں روایت ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، اس شخص کا ایمان نہیں جو قرآن کے حرام کردہ کو حلال کر لے۔ حلال کرنا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک بات کو منع کیا، بندہ وہ کیے چلا جا رہا ہے، اور ایک تو ہوتا ہے بڑا خطرناک مسئلہ کہ حرام کو حرام ہی نہ سمجھے، تو یہ تو کفر کی طرف بات ہو جائے گی۔ کوئی سود کو حرام نہ سمجھے، اللہ کے حکم کا انکار کرے،
یہ تو اسلام سے باہر کر دے گا، لیکن سود کو سمجھتا ہے کہ حرام ہے، غلطی کرتا ہے تو یہ گناہ گار ہے، اسلام سے باہر نہیں ہوگا. یہ بحث اپنی جگہ پر. البتہ حدیث مبارک میں کیا بات آ رہی؟ اس کا قرآن پاک پہ ایمان نہیں جو قرآن پاک کے حرام کردہ کو حلال کر لے. تو اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے تو یہ تو گویا قرآن حکیم کے احکام کا انکار ہو رہا ہے. حدیث مبارک ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جامع ترمذی کی روایت ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا وہ کفر کر چکا. بے نمازی عملاً کفر کر رہا ہے. ہاں کوئی نماز کا انکار کر دے گا اسلام سے خارج ہو جائے گا. نماز کا انکار تو نہیں کرتا، نماز کو فرض جانتا ہے مگر ادا نہیں کرتا، بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے. لیکن یہ عملاً کفریہ طرز عمل ہے. ایک عقیدے کا کفر ہوتا ہے اس کی ہم بات نہیں کر رہے، ایک عمل کا کفر ہوتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں. تو نماز کو ضائع کر رہا ہے کفر کر رہا ہے عملاً، اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہے کفر کر رہا ہے عملاً. اور ایک اجتماعی طور پر کفر کا معاملہ ہو جاتا ہے. سورہ المائدہ آیت نمبر 44 میں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44 میں من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کفر کر رہے ہیں. اللہ کا حکم موجود میں عمل کر سکتا ہوں نہیں کر رہا، یہ عملاً کفریہ طرز عمل ہے. مثلاً حج کے بارے میں آیت کریمہ آتی ہے نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 97 وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کا حق ہے لوگوں کے ذمے جو اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. یہاں کون کفر کرنے والا؟ جو وہ استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہ جائے، حج نہ کرے. زندگی میں ایک مرتبہ لازم ہے استطاعت والے کے لیے، لیکن یہ یہودی کے بارے میں تو نہیں ہے، عیسائی کے بارے میں تو نہیں ہے، کسی غیر مسلم اور کے بارے میں تو نہیں ہے. یہ اس مسلمان کے بارے میں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا. چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک بندے کو نہ بیماری کا مسئلہ، نہ دشمن کا خوف، نہ کوئی اور مسئلہ، نہ استطاعت کا مسئلہ، پھر بھی حج ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں، چاہے یہ یہودی ہو کر مرے چاہے یہ نصرانی ہو کر مرے، اس قدر سخت بات ہے. تو یہ جو عملاً کفر کا پہلو ہے نا، یہ ہم مسلمانوں کو ڈرنا چاہیے. بجا فرمایا آپ نے، یہ عملاً جو کفر کا پہلو ہے، احکام کو توڑنا، حرام کو حلال کرنا، حرام کے اوپر عمل کر لینا، اور اللہ کے فرائض جو اس نے عائد کیے بندوں پر ان کو پامال کرنا، ان کو فراموش کرنا، یہ عملاً طرز عمل ہے. اور جو یہ کر رہا ہے اس کا قرآن پاک پر ایمان نہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بہت دیا ماشاءاللہ، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن کہاں افورڈ کرتے ہیں؟ ہم ورلڈ ٹور پر جا رہے ہیں، سوئٹزرلینڈ جائیں گے پہلے، اور پھر اس کے بعد نیاگرا آبشار دیکھنے جائیں گے، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ ہم جو ہیں استنبول کا میوزیم دیکھنے جائیں گے، اور اس پہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے خرچ کر کے ہم آ جائیں گے. لیکن جو استطاعت اللہ نے دی اس پہ ہم حج کرنے نہیں جائیں گے. ہیں ایسے ہم میں ایسے لوگ ہیں جی جی ورلڈ ٹور پہ تو جاتے ہیں، پکنکیں منانے کے لیے جاتے ہیں. اصل میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں لمحہ فکری ادا کرتی ہے، فراہم کرتی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا، حج کر کے آ جاؤ. وہ بھی ایک بہت اچھی مطلب عبادت بھی ہے اور آؤٹنگ بھی ہے بہت اچھی سی. اس میں جا کے آدمی فیض ہی لے کے آتا ہے، نقصان نہیں اٹھا کے آتا، پیسہ ضائع کر کے نہیں آتا. دنیا کے مقدس ترین مقامات کی طرف جا رہا ہے بندہ. بقیہ جہاں جاتے ہیں وہ مقدس ترین نہیں، مقدس ترین کیا مقدس نہیں ہے. ویسے آپ جا رہے ہیں الگ بحث سے جائیے، اللہ کی زمین ہے، دیکھیے حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کو فراموش کر کے استغفر اللہ، تو یہ بہت بڑا، اپنے آپ سے پوچھئے کتنا بڑا جرم کر رہا ہے بندہ. ہاں اللہ نے دیا ہے، آپ جاتے ہیں حرمین شریفین کی زیارت کے لیے بھی، اور آپ جاتے ہیں کسی جگہ گھومنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرتے، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ فریضے کو فراموش کر کے، اور ایک پہلو اور ہے وہ پھر کسی اور موقع پر تفصیل سے اشارتاً، آج اللہ کے دین کی مغلوبیت کے دور میں آپ کی میری صلاحیتیں زیادہ کہاں لگنی چاہیے؟ اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نا. حضور کے گھر میں تو 2 مہینے چولہا بھی نہیں جلاتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو وسعتیں اگر ہیں تو کہاں لگنی چاہیے، اس پہ بھی غور کر لیں. محض ٹورزم پر لگنی چاہیے یا اللہ کے دین پر عمل، اس کے دین کی دعوت اور اس کے نظام کی جد و جہد میں لگنی چاہیے. ناظرین اس کے ساتھ یہ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں شجاع صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروا دوں، پھر انشاءاللہ اس موضوع پر اگلے پروگرام میں بات کریں گے. زندگی بخیر رہی تو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا،
اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت، اس میں اخلاص کا تذکرہ بھی آ گیا جو مستقل آپ نے بیان فرمایا، اور ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی طرف بھی اشارہ آیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔